لیکن وہ رہتا وہیں ہے، اور وہ کب تک وہاں رہا اس کے بارے میں بھی لوگ نہیں جانتے۔ اس کی طلب تھی اور اس کی خوش قسمتی، اور خوش قسمتی ہمیشہ طلب کے واسطے سے پیدا ہو۔ اگر آپ کی طلب نہ ہو تو خوش قسمتی خود ظاہر نہیں جاتی کہ وہ اتنے معزز میزبان کا مہمان ٹھہرا اور وہاں رہا۔ آپ کو یاد ہوگا مدینہ شریف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں کی لڑکیوں نے ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو کر دف پر گانا شروع کر دیا تھا، علینا بدر علینا، کہ چاند کدھر سے چڑھا۔ خوش قسمت لوگ تھے اور روشنی ہو گئی ہے میرے جسد میں۔ تو خواتین و حضرات، میں سوچتا ہوں ایک فکشن رائٹر کے حوالے سے کہ اس وقت کوئی ایسا محکمہ پبلک سروس مشن کا تو نہیں ہوگا نا، اس وقت کوئی فوک لور کا ادارہ بھی نہیں ہوگا، اس وقت کوئی پبلک ریلیشننگ کا ایسا وقت نہیں ہوگا کہ لڑکیوں کو کہا کہ اتنے بجے تم ٹیلے پہ چڑھ کے گانا گاؤ، کچھ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ کون سی خوش نصیب لڑکی ہوگی، میں ایک رائٹر کے طور پہ سوچ، جس نے اپنے گھر والوں سے یہ ذکر سنا ہوگا رات کو برتن مانجتے ہوئے یا لکڑیاں بجھاتے ہوئے کہ رسول اللہ تشریف لا گئے، اور اندازہ ہے کہ عنقریب پہنچ جائیں گے، اور اس نے اپنی سہیلیوں سے بات کی ہوگی۔ ظاہر ہے جب ملتی ہیں سہیلیاں تو ایسے یقیناً بات کی ہوگی، اور انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا کہ جب وہ آئیں گے تو ہم ساری کھڑی ہو کے دف بجائیں گے اور گیت گائیں گے۔ اب جب ان کے آنے کا وقت قریب آیا ہوگا تو کس نے ایک دوسری کو بتایا ہوگا کہ بھاگو بھاگو، چلو چلو، محکمہ تو ہے کوئی نہیں، کوئی گورنمنٹ نہیں۔ یہ طلب کون سی ہے؟ وہ خوش نصیب لڑکیاں جہاں بھی ہوں گی کیسے کیسے درجات لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے گایا اور خوشی منائی، اور جیسے الفاظ ہیں ہم دلوں میں اترتے چلے جاتے ہیں کہ ان کو روشنی ہی روشنی نظر آ رہی اور خوشیاں ان کے اوپر چلی۔ وہ کون سا مقام تھا کہ بابا رتن ہندی نے قبول کیا، اور سارے دوستوں کو چھوڑ کر اس کھیل کے ریچلے میدان میں وہ اپنی لاٹھی لے کر چل پڑا کہ میں اوتار سے ملوں گا۔ اور دیکھیے ہے بڑی ایک اس عہد میں پیدا ہوا بندہ، تو وہ اس کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو اور بھی ریسرچ کی ہے بہت سے لوگوں نے، ایک جرمن اسکالر ہیں، سب سے زیادہ کام رتن ہندی پر اس نے کیا۔ ہمارے ایک دوست ہیں اکرام چغتائی، وہ بڑے تحقیق کے آدمی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کو جرمن زبان میں ہے کہ رتن ہندی کون تھے، کب چلے، کیسے رہے۔ دیکھیے یہ باہر کے لوگ بھی کمال کرتے ہیں، ہمیں تو پتہ تک نہیں تو وہ کتنی دیر وہاں رہے، کیا کیا باتیں کری ہیں، کیا سے کیا کیا نہیں، کیوں انہوں نے اپنی تاریخ کو آنے نہیں دیا، کیوں انہوں نے شور مچا کے کہا میرا نام بھی درج کرو۔ ان کا تو جو عشق پورا ہو گیا۔ یہ تو ضروری نہیں ہے نا کہ اب رسول سے محبت سے اونچی آواز میں بولنے لگے اور ایک دوسرے کو بتانے لگے، تو یہ رتن ہندی کر سکتا تھا، کمال کا آدمی۔ جب یہ سب کچھ میں دیکھ چکا اور پڑھ چکا تو پھر میرے دل میں خیال آیا کہ بعض اوقات ایسی حکایتیں بن بھی جایا کرتی ہیں، لیکن دل نہیں مانتا تھا۔ میں بڑی پریشانی میں رہا اور بہت دبدہ میں رہا، کیونکہ مجھے اس کا کوئی سورس نہیں ملتا تھا جس کا سہارا لے کر میں ان کے روٹ کو، جس راستے سے وہ گئے، پہچان سکوں۔ اور جب وہ آئے تھے بابا رتن ہندی تشریف لائے، پہچان یہ پتہ چلتا تھا کہ وہ واپس حضور کے ارشاد پر اور ان کی اجازت لے کے واپس ہندوستان آئے۔ تو جب وہ واپس ہندوستان آئے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے گاؤں ہی گئے ہوں گے اور بٹھنڈے ہی انہوں نے قیام کیا ہوگا۔ جب یہ اب میری ایک نہایت چھوٹی، میرا درجہ بھی چھوٹا ہے، لیول بھی چھوٹا ہے، سوچ بھی چھوٹی ہوتی ہے، میں نے کہا یا اللہ تو میری مدد کر کہ مجھے یہ پتہ، اب تو پاکستان بن گیا، میں بٹھنڈے جا بھی نہیں سکتا، اب پوچھوں بھی کس سے، 1400 برس پہلے کا بات ہے۔
تو میرے داڑھ میں بلا کا درد ہوا ایک مرتبہ بہت زیادہ جیسے ہوا کرتا، اور رات بھر میں بیٹھا رہا تکلیف کے عالم میں۔ صبح میری بیوی اٹھ کے لے گئی، ہم کو ڈینٹسٹ کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہاں کون معروف ڈینٹسٹ، وہ گلبرگ میں مجھے ڈاکٹر مسعود کے پاس لے گئی، ان سے ملے، بڑے خوش اخلاق ڈینٹسٹ تھے، بڑے اعلیٰ درجے کے اورل سرجن، ہماری جو کرکٹ ٹیم تھی اس کے ڈاکٹر تھے کہ منہ پہ جو چوٹ لگتی ہے تو اس کی چوٹ۔ پھر ان کے ساتھ دوستی ہوگی، ان سے ملنا ملانا ہو گیا، وہ گھر آتے رہے، ملتے رہے، ان کے والد سے بھی ملاقات ہوئی، وہ کسی زمانے میں اسکول کے رہے، اور اب بھی 80 سال کی عمر میں سائیکل پر بیٹھ کر ٹیوشنیں پڑھانے جاتے، اتنے بڑے سرجن کے باپ، لیکن ٹیوشنیں پڑھانے جاتے تھے، لیکن مفت۔ کچھ بچے ایسے ان کو پتہ چل گیا کہ میں تمہیں حساب نہیں آتا، الجبرے کے بہت اعلیٰ درجے کے ٹیچر، تو میں ان سے کہتا تھا کہ کوئی چھوٹی سی گاڑی چلیں گے، نہیں مجھ سے سائیکل چلتی ہے استاد میاں، میں ٹھیک جاتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک رہوں گا، آپ گھبرائیں گے، چنانچہ چلتے رہے۔ تو ان کی باتوں باتوں میں ایک دن انہوں نے بتایا کہ میں کافی سال بٹھنڈا کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں ہیڈ ماسٹر رہا۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ کیسا بندہ آپ نے؟ میں نے کہا مجھے یہ فرمائیں ماسٹر صاحب کہ وہاں کوئی ایسے آثار تھے جس کا تعلق بابا رتن ہندی کے ساتھ؟ کہنے لگے ان کا بہت بڑا مزار ہے وہاں پر بابا رتن ہندی کا، اور بڑے چڑھاوے چڑھتے ہیں، ہندو عورتیں مرد بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں، اور تمہارا یہ دوست جو ہے ڈاکٹر مسعود، میرے گھر 13 برس تک اولاد نہیں، تو میں پڑھا لکھا آدمی تھا، میں ایسی باتوں پہ اعتماد نہیں کرتا جو بے پڑھے لکھے کرتے ہیں، لیکن ایک دن جا کر میں بابا رتن ہندی کے روضے پہ بڑا رویا، کچھ میں نے کہا نہیں، نہ میں کچھ بولا، اور شرک کا ڈر رہتا ہے بڑے سیانے بندوں کو، نہ میں نے اللہ سے کچھ، مجھے ایسے ہی وہاں جا کے بڑا زبردست ہونا، کہانی مجھے پتہ تھی کہ یہ وہاں تشریف لے گئے، میرا دل بڑا ٹھکتا تھا، تو پھر میں گھر آ گیا، تو رات کو مجھے خواب آیا کہ ایک بابا ہندوستانی انداز کا، سفید داڑھی اس کی، تو وہ آئے اور کہنے لگے لے اپنا کاکا پھاڑ لے، اللہ میاں نے بھیجا تھا، میں کہا یہ کہاں سے آ گیا؟ تو کہنے لگے میں نے وہ اٹھایا تو وہ وزنی تھا، یعنی اس کا خالی تصور کیا ہے؟ تو میں کہا بابا جی آپ کون ہیں؟ کہنے لگا میں رتن ہندی ہوں، تو وہاں جا کے جیسے بیوقوفوں کی طرح رویا کرتے، صبر سے چلتے، لمبا سفر کرتے ہیں، ہاتھ میں لاٹھی رکھتے اور ادب سے جاتے، یہ کمال کی باتیں ہیں۔ کہنے کا یہ مجھے نہیں پتا لاٹھی جاتے ہیں ادب کیوں کہا تھا انہوں نے؟ میں نے کہا جی اس کا مسالہ میرے پاس ہے، تو مجھے یہ یقین ہو گیا کہ وہ لڑکیاں حضور جو وہاں تھیں موجود، وہ خوش قسمت، ہم کچھ مصروف ہیں، کچھ ہمارے دل اور طرف مصروف ہیں، ہم اس سفر کو اختیار نہیں کر سکتے، لیکن اس سفر کو اختیار کرنے کی تانگ جو ہے، آرزو جو ہے، وہ ضرور دل میں رہنی چاہیے کہ یا اللہ پتہ نہیں یہ ہو سکے گا یا نہیں، لیکن میری تمنا یہ کہ میں اسی راستے پر چلوں جو آرزوؤں والوں کا راستہ ہو، اور جب یہ ہو جائے دل میں پکا ارادہ اور تہیہ، تو پھر راستہ ضرور مل جاتا ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کو کچھ ملا، کسی